السلام علیکم ناظرین، تو کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھائی آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے نہایت ہی اہم ترین شخصیت ہے۔ آپ اور ہم سب انہیں جانتے تو ہیں پر ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک کی اس شہر میں خاص طور پہ یہ بہت مشہور ہیں، بہت کامن ہے، اور ہم سب جو ہے وہ ان سے روزمرہ کا ان سے واسطہ رہتا ہے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے خوش فہمی صاحب۔ کیسے ہیں خوش فہمی صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سر۔ میں تو ہمیشہ ہی عوام کے دلوں میں رہتا ہوں۔ عوام مجھ سے دور اور میں عوام سے دور جا ہی نہیں سکتے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کے بارے میں کیا سمجھا رکھا ہے؟ مطلب عوام جو ہے وہ مہنگائی کے لیے کیا سوچتی ہے، انہیں کیا خوش فہمی ہے مہنگائی کے بارے میں؟ سر عوام کو خوش فہمی دیکھیں، ہمارا کام تو ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں نا۔ ہم نے عوام کو خوش فہمی میں سمجھا رکھا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں جو ہے عوام کو چیزیں سستی مل جائیں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، سب ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف خوش فہمی ہے، اور آپ کا بھائی ایسے تو نہیں پاپولر ہے۔ عوام سوچتی ہے کہ اس بجٹ میں سستائی ہوگی، یہ سیاستدان سستا کرے گا، یہ پولیٹکس سستا کرے گا۔ تو اس طرح کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی عوام کی سالوں سے قائم ہے۔ اور سر جو یہ لوڈ شیڈنگ اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی اتنی ہو رہی ہے، پانی کا مسئلہ ہے خاص طور پر کراچی والوں کے لیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ماشاءاللہ کراچی میں بہت مشہور ہیں، اور آپ جو ہے وہ تقریباً کراچی کے ہر شہری کے پاس ہی پائے جاتے ہیں۔ تو کراچی کے لیے آپ کیا کہیں گے، یا پاکستان کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا آپ نے ان کو گائیڈ کر رکھا ہے عوام کو؟ اچھا سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام تھا نا، وہ ہم اپنا کام آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ پروفیشنلی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عوام سمجھتی ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ عوام کی یہ خوش فہمی ہے، اور لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی، ہم صرف شیڈیول بدل دیتے ہیں کہ دوپہر کی رات کو، رات کی دن میں، آدھی رات کو صبح، دوپہر شام، یعنی کہ جتنا ہو سکے ہم عوام کی خدمت میں رہیں، عوام کے بیچ میں، ان کے دلوں میں رہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ عوام سے وعدے کرتے ہیں، ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خوش فہمی کی طرح سے، تاکہ عوام خوش فہمی میں رہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی پروفیشنل ہے۔ کراچی والوں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک ہے سیاست کا، تو پولیٹیکل ویو کے حساب سے، پولیٹیشنز کے حساب سے، عواموں کی امیدوں کے حساب سے، اور خاص طور پہ آپ کے بارے میں خوش فہمی کے بارے میں، کراچی کے عوام کو کیا خوش فہمی ہے کہ آنے والے سیاستدان، کوئی بھی آنے والی اگر آئندہ الیکشن میں آتے ہیں، چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا وفاق کے ہو، تو اس کے اندر عوام کو کیا خوش فہمی ہے؟ آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ تو سیاست میں تو عوام آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ خوش فہمی میں ہی رہتی ہے کہ اس دفعہ ہم اس لیڈر کو ووٹ دیں گے، پھر وہ لیڈر ناکام ہوتا ہے، پھر دوسرا لیڈر آتا ہے، ان کی تقریر ہوتی ہے، پھر عوام اس کو ووٹ دیتی ہے۔ خوش فہمی میں ہم عوام کے ہمیشہ ساتھ ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ بارشیں ہوں، چاہے وہ نالوں کی صفائی کا کام ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، چاہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم کام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا بھائی تو پروفیشنل ہے۔ موجودہ حکومتوں کی طرح اس حکومت نے بھی عوام کو تعلیم اور نوکریاں دینے کا کہا تھا کہ تعلیم مفت کریں گے، نوکریاں دیں گے، تو اس بارے میں کیا خوش فہمی ہے عوام کو؟ جی جی، عوام کو خوش فہمی رہتی ہے کہ ہم پڑھ لکھ لیں گے، ڈگری لے لیں گے تو ہمیں نوکریاں اس ملک میں، ہمارے اپنے شہر میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ صرف خوش فہمی ہے۔ نوکری پڑھنے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد، نوکری کے لیے بیچاروں کے پاس سی وی چھپانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن ہم انہیں مایوس نہیں کرتے، انہیں خوش فہمی میں رکھتے ہیں کہ اس دفعہ بجٹ کے بعد نوکریاں آئیں گی، اس سیزن میں نوکریاں آئیں گی، سرکاری نوکریاں نکلیں گی، خاص طور پہ کراچی کے لیے۔ کراچی کے ڈومیسائل پہ اگر آپ کو کوئی سرکاری نوکری مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن یہ بھی خوش فہمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی تو پروفیشنل ہے۔ سر عوام کی امیدیں جو ہیں وہ بہت ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ آ جاتے ہیں تو وہ امیدیں جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، وعدے پورے نہیں ہوتے۔ آخر عوام آپ سے جان چھڑائے تو چھڑائے کیسے؟ سر اللہ نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ عوام سے جان چھوٹے۔ سر ہم تو عوام کے ساتھ ان کے دلوں میں رہتے آئے ہیں اور رہتے رہیں گے جب تک کہ کچھ لوگ تبدیل نہ ہو جائے، جب تک کہ عوام خود تبدیل نہ ہو جائے۔ تو سر ایسی بات نہ کریں، بلکہ آپ کو پتہ ہے ہماری پاپولیرٹی، ہم یہاں تو مشہور ہیں ہی ہیں، ہم آپ کے پڑوسی ملک میں بھی مشہور ہیں، بھارت میں۔ ان کو دیکھیں کیسی خوش فہمی ہے کہ مئی والی جنگ وہ جیت گئے، ہے نا؟ ان کو کیسی خوش فہمی ہے کہ ان کے رافیل ہم نے نہیں گرائے۔ لیکن ان کی خوش فہمی، آپ کا بھائی پاپولر بہت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی کام تو پروفیشنل کرتا ہے۔ تو بھائی گھبرائے نہیں، عوام سوچتی ہے کہ کل بہتر ہوگا، لیکن کل ہم پھر موجود ہوتے ہیں، ہم پھر انہیں خوش فہمی میں رکھتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں جن کا نام ہے غلط فہمی۔ تو کچھ جگہ وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ وہ غلط فہمیاں بھی رہیں۔ ہمارا کام ہے خوش فہمی دینا، ہم الحمدللہ اپنا کام پروفیشنلی کرتے ہیں اور پکا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی تو کام ہی پروفیشنل کرتا ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوش فہمی صاحب جو ہے وہ کہ بہت زیادہ عوام کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور عوام کے اندر جمے بسے ہوئے ہیں۔
تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خوش فہمی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا حقیقت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حقیقت کا سامنا کریں گے، حقیقت کو فیس کریں گے، ریئلٹی کو ریئلٹی سمجھیں گے، تو ہی شاید آپ اپنے مسئلوں کے حل کے لیے باہر نکلیں گے، اور شاید ہی ہمارے حق میں، ہمارے قوم کے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں کچھ بہتری آ سکے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا انٹرویو خوش فہمی صاحب کے ساتھ؟ اگر آپ مزید اس طرح کی شخصیات اور اس طرح کے کریکٹرز کے ساتھ انٹرویو چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ہم اب نیکسٹ کس کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ میری ویڈیو میں، ظاہر سی بات ہے، ایسے آئیڈیاز بہت سارے آتے ہیں، کنٹینٹ ایسا بہت سارا آتا ہے، لیکن اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیم پروسیس چاہیے ہوتا ہے۔ اور میرا ٹوٹل فرام اسٹارٹنگ، جب سے میں سوشل میڈیا میں ہوں، جو بھی میری ویڈیوز ہیں، چاہے میں اے آئی بنا رہا ہوں، چاہے میں فیس ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ بھی بنا رہا ہوں، اس میں ٹوٹل 1 to 1 جو ہے نا میرا اپنا اکیلے کا جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، تو اس لیے ٹائم بھی لگتا ہے۔ تھوڑی ولاگنگ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی جو ہے نا وہ دوسری شوٹس بھی کر لیتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر اس میں بھی کچھ خامیاں ہوں، کچھ بہتری کرنے کا آپ کچھ مشورہ دے سکیں تو بالکل سر، اصلاح میں کے اندر تو جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے، اور میں نے ہمیشہ ہی یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی میری غلطی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو میں اس کو کریکٹ کرنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔